الخلائق أجمعين. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاسلي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ. لفظ فجر کی تفسیر اور وضاحت کے لیے اس پس منظر کا بیان ناگزیر تھا جسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی اور آپ کو مسلسل دیر تک زحمت سماعت دی، لیکن یہ تلخ حقائق ہیں کہ جن کا بیان ناگزیر ہے، جن کے بغیر سرے سے نہ ہم کربلا کو سمجھ سکتے ہیں نہ عاشورہ کی الف با کو سمجھ سکتے ہیں. اس لیے کہ جب تک ہمیں وہ تاریکیاں اور وہ ظلمتیں اور وہ گھٹا ٹوپ اندھیرے سمجھ میں نہیں آئیں گے ہم فجر کا مفہوم درک نہیں کر سکتے. اسلام اور بنو امیہ دو متضاد حقیقتیں. بنو امیہ کا کبھی بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہا. اسے مخلوط نہ کیجیے. مقام صحابیت، شرف صحابیت، صحابیت بلند ترین درجہ ہے، اعلیٰ ترین درجہ ہے، عرفہ ترین درجہ. رسول اسلام کے وفادار، اطاعت گزار، جان نثار صحابہ پر ہماری نسلیں قربان ہو جائیں. امام علی زین العابدین نے جو 54 دعائیں اپنے فرزند جناب زید کو املا کروائیں، جو مجموعہ صحیفہ کاملہ یا صحیفہ سجادیہ کے نام سے مشہور ہے، ان میں سے ایک دعا رسول اسلام کے صحابہ کرام سے متعلق ہے. صحابہ کرام کی عظمت اس قدر بلندتر ہے کہ صحابہ کرام کی شان، ان کی رفعت، ان کی توقیر
کہ ختمی مرتبت نے اپنے صحابہ سے متعلق جو ارشادات ہیں، اگر آپ عمار یاسر کو لیں تو پیغمبر نے جناب عمار یاسر کو حق اور باطل کا معیار قرار دیا. کوئی دنیا کا عالم اس حدیث کو جھٹلا نہیں سکتا، نہ اس کی سند پر خدشہ وارد کر سکتا ہے. کہ پیغمبر نے فرمایا یا عمارو تقتلک الفئۃ الباغیہ، اے عمار آپ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. کہ آپ انہیں جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ لوگوں کو جہنم کی طرف لے کر جائے گا. عمار یاسر کہاں شہید ہوئے؟ جنگ صفین میں شہید ہوئے، علی کی نصرت میں شہید ہوئے، امیر شام کے ہاتھ سے شہید ہوئے. ابو ذر، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ زمین نے کسی کو اپنے پروں کے اوپر اٹھایا نہیں اور آسمان نے کسی پر سایہ کیا نہیں کہ جو میرے ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. مقداد بن اسود سے متعلق فرمایا کہ مقداد کی حیثیت میرے باقی تمام اصحاب کے درمیان وہی ہے کہ جو حروف تہجی کے درمیان الف کی ہوتی ہے. یہ غیر معمولی شرف ہے. اور سب سے بڑھ کر حضرت جناب سلمان فارسی سے متعلق اس حد تک فرمایا کہ السلمان منا اہل البیت. صحابیت الگ ہے، بنو امیہ کا کردار الگ ہے. سمجھنا پڑے گا کہ صحابیت نے کیا کیا ہے اسلام کے لیے. مشکل ترین وقت میں پیغمبر کی نصرت کی، پیغمبر کی مدد کی، پیغمبر کی حمایت کی، پیغمبر کی تائید کی. جب انہیں گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا، جب ان کے اوپر وزنی پتھر رکھے جا رہے تھے. عمار یاسر کی والدہ جناب سمیہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں. اسلام کی وجہ سے ان کو شہید کیا گیا. اور کتنے صحابہ کرام ہیں، کیا کیا ظلم ہوئے. جناب حضرت بلال، حضرت عبداللہ ابن مسعود، کیا کیا ظلم برداشت کی. صحابہ الگ ہیں، بنو امیہ الگ ہیں. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ 61 ہجری میں یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ نے یہ جملے کہے کہ لعبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، کہ یہ سب بنو ہاشم کا نعوذ باللہ ایک ڈھونگ تھا، ڈرامہ تھا جو انہوں نے اقتدار کے حصول کے لیے رچایا. یہ محمد کہتا تھا مجھ پر وحی آتی ہے، مجھ پر قرآن نازل ہوا. کچھ نہیں تھا، نہ نبی نہ وحی، سب جھوٹ تھا. کاش بدر و احد میں مرنے والے میرے آبا اجداد زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ اسی محمد کی بیٹیوں کو میں نے کس طرح اسیر بنایا ہے. یہ یزید نے کہا ہے، یہ یزید کا عقیدہ ہے، یہ یزید کی نگاہ میں پیغمبر اسلام کا مقام ہے. کون جھٹلا سکتا ہے؟ اور کیا یہ صرف یزید کا عقیدہ ہے؟ اہل تسنن، اہل تشیع کی تمام منابع تاریخی میں اٹی ہوئی کتابیں، کسی کو انکار کی ضرورت نہیں ہے. جب مصر کے گورنر عمرو ابن عاص نے اسے خدشہ لائق ہوا کہ مجھے حاکم شام کہیں معزول نہ کر دے، اپنی ضرورت ثابت کرنے کے لیے اس نے ایک انداز اختیار کیا اور اہل مصر کا ایک وفد اپنے ہمراہ لیا اور اس وفد کو تاکید کی کہ تم اس طرح سے حاکم شام کے دربار میں جانا کرو فر کے ساتھ، اور اس کو خلیفۃ المسلمین کہہ کے سلام نہ کرنا، امیر المومنین کہہ کے سلام نہ کرنا، نام لے کر سلام کرنا. اور حاکم شام پہلے سے اس کیفیت سے باخبر تھا، اسے اندازہ تھا کہ امر کیا چال چل رہا ہے. جب مولا متقیان کو جنگ صفین میں شکست دینے کے لیے اس نے عمرو ابن عاص کو مدد کے لیے بلایا تو عمرو ابن عاص نے اپنے 2 بیٹوں سے مشورہ کیا. ایک نے کہا چلے جائیں، دوسرے نے کہا کہ اپنے دین کو دنیا کے عوض نہ بیچو. لیکن عمرو ابن عاص نے کہا کہ میں ادھار پر یقین نہیں رکھتا، مجھے نقد چاہیے دنیا میں، تو مجھے مصر کی حکومت چاہیے. اور بالآخر یہ گیا اور جا کے معاملات طے ہونا شروع ہوئے کہ اگر میں علی کو شکست دلوا دوں اور علی کے خلاف تمہاری مدد کروں تو تم مجھے بدلے میں کیا دو گے.
حاکم شام نے کہا کہ میں تم سے وعدہ کر کے مکر بھی سکتا ہوں، لیکن میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں تمہیں مصر کی حکومت دوں گا۔ کہنا تم وعدہ کر کے نہیں مکر سکتے، تم اتنے ہوشیار نہیں ہو کہ مجھے تم مات دے سکو۔ اگر میرے بغیر یہ سب تم کر سکتے علی کے خلاف تو پھر مجھے مدد کے لیے نہ بلاتے۔ یقیناً میں ہوش میں، ذکاوت میں، ذہانت میں، سمجھداری میں، فہم و فراست میں، سیاست میں تم سے آگے ہوں۔ حاکم شام نے کہا نا ایسی بات نہیں ہے، چاہے میں نے تمہیں مدد کے لیے بلایا لیکن تم مجھ سے آگے نہیں جا سکتے۔ کہ دلیل کیا ہے کہ ابھی بتاتا ہوں، اور اسے باتوں میں لگایا، اور کچھ وقت گزرنے کے بعد کہا ذرا کان قریب لے کے آؤ تو ایک راز کی بات بتاؤں۔ عمرو بن عاص حاکم شام کا وزیر اپنا کان حاکم شام کے قریب لے کر گیا تو اس نے کہا دیکھ لو اپنی سمجھداری۔ کہ کیوں کیا ہوا؟ کہ اتنی دیر سے ہم سب راز کی باتیں کر رہے ہیں اور اہم ترین باتیں کر رہے ہیں اور بہت حساس گفتگو کر رہے ہیں اور یہاں کوئی بھی نہیں ہے، تو جب ان سب باتوں کے لیے تیرا کان میں اپنے قریب نہیں لے کے آیا تو اب مجھے کیا ضرورت پیش آئی تھی یہاں؟ اس کا مطلب کہ میں نے تمہیں متوجہ کیا اور توجہ دلانے کے باوجود بھی تم میری بات میں آ گئے اور تم نے کان آگے بڑھا دیا، یعنی میں تمہیں شکار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود کہہ رہا ہوں کہ اگر علی کے خلاف میری مدد کرو تو میں وعدہ کر رہا ہوں میں تمہیں مصر کی حکومت دوں گا۔ مصر کی حکومت دی اور بعد میں چاہا کہ اپنے کسی اور رشتہ دار کو عمرو بن عاص کو ہٹائے اور اسے رکھے۔ یہ بات عمرو بن عاص تک پہنچی تو اس نے مصر کے اکابرین کا وفد جو اس کے قریبی تھے، سردار تھے، جاننے والے تھے، ان سے کہا جاؤ اور اس طرح جانا تاکہ اسے یہ اندازہ ہو کہ مصر کے ان اکھڑ اور ان سخت اور تند مزاج افراد کو صرف عمرو ابن عاص کنٹرول کر سکتا ہے، دوسرا کوئی شخص وہاں پر حکمرانی نہیں کر سکتا۔ تو یہ افراد اس کے جس طرح سے سمجھا سکھا کے بھیجا گئے، لیکن حزب حاکم نے پہلے سے سمجھ لیا کہ اب عمرو ابن عاص نے کیوں بھیجا۔ تو حاکم شام نے اپنے سپاہیوں کو اور جرنیلوں کو اور فوجیوں کو تاکید کی کہ انہیں عام راستوں سے نہ لے کے آنا، انہیں میرے فوجیوں کے بیچ میں سے گزارنا اور دھکے دیتے ہوئے ان کو رسوائی کے ساتھ، ذلت کے ساتھ، بہت حقیر بنا کر میرے پاس لے کے آنا۔ وہ جہاں سے گزر رہے ہیں کہ ادھر دھکا دیتا ہے، دوسرا ادھر دیتا ہے، کبھی اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، یہاں تک کہ جب امیر شام تک پہنچے تو اتنے گھبرائے ہوئے تھے۔ عمرو ابن عاص نے کہا کہ تم اسے امیر المومنین یا خلیفۃ المسلمین کہہ کے سلام نہ کرنا، نام لے کے سلام کرنا۔ لیکن اس دھکم پھیل کے نتیجے میں وہ اس قدر بکھلائے ہوئے تھے، گھبرائے ہوئے تھے، جیسے ہی امیر شام کے سامنے پہنچے ان کیفیتوں سے گزرنے کے بعد تو سب نے سر جھکائے اور کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تمام بڑے بڑے اہل سنت محدثین مورخین نے یہ بات لکھی ہے، اور ابن حجر ہیثمی المکی کہتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی بات تھی کہ اگر کوئی اور شخص ہوتا حاکم شام کے علاوہ اس کی روح کانپ جاتی یہ سن کر کہ کیا کہہ رہے ہو، لیکن آگے سے امیر شام ہنسنے لگ گیا، مسکرانے لگ گیا اور کوئی بات نہیں کی۔ احترام رسالت، مقام رسالت، یزید نے جو کہا، یزید کے آبا و اجداد آخر وقت تک، جب سردار بنو امیہ صخر کی موت ہوئی اس کے حجرے میں بت تھے، آخر وقت تک بت پرستی کرتا رہا۔ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو چکا تھا، لیکن غزوہ حنین کے موقع پر جب مسلمانوں نے وقتی ہزیمت اٹھائی اور ابتدا میں مسلمانوں کو شکست ہونے لگی تو خوشی سے نعرے بلند کرنے لگا اور کہا کہ دیکھ لیا لات منات حبل عزا کی مخالفت کا انجام، جو عقیدہ بیٹے کا ہے وہ باپ کا ہے، وہی عقیدہ دادا کا ہے۔ بنو امیہ الگ ہے، اسلام الگ ہے، بنو امیہ الگ ہے، صحابیت الگ ہے۔ یہ صحابہ کب اسلام لے کے آئے سمجھنا ہے۔ قرآن مجید کا فرما رہے کہ السابقون السابقون اولئک المقربون، اوائل میں جو مسلمان ہوئے صحابہ ان کا درجہ الگ ہے، بعد میں بیعت رضوان والوں کا درجہ الگ ہے، ہجرت سے پہلو والوں کا مقام الگ ہے، ہجرت سے بعد والوں کا مقام الگ ہے، درجہ بندی ہے۔ اور فتح مکہ کے موقع پر جتنے افراد اسلام جنہوں نے قبول کیا انہیں صحابہ میں نہیں شامل کیا جاتا۔ اہل سنت عالم ہیں آپ کے لاہور کے،
قاری ظہور احمد فیضی، اور بہترین کتاب لکھی ہے اسی موضوع پر، کتاب لکھی الصحابہ والطلقاء، حد فاصل کھینچی ہے، صحابہ الگ ہیں، طلقاء الگ ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر جب ختمی مرتبہ مکہ میں داخل ہوئے تو کفار مشرکین پریشان تھے، ڈرے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں پیغمبر اسلام آج ہمارے ساتھ کیا رویہ اختیار کریں گے، کیا سزا دیں گے، مار ڈالیں گے، شہر بدر کر دیں گے، گھروں کو گرا دیں گے، نظر آتش کر دیں گے، ہمیں گرفتار کر کے لے جائیں گے۔ سب بیک زبان پیغمبر اسلام کے سامنے اکٹھے ہوئے مشرکین مکہ، کہنے لگے اے کریم ابن کریم بتائیں آج آپ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ پیغمبر نے فرمایا اقول کما قال اخی یوسف، میں وہی بات کروں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی، لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ آج کوئی سزا نہیں ہے، سب آزاد ہو۔ یہ طلقاء الگ ہیں، صحابہ الگ ہیں، معیار صحابیت ذات ختمی مرتبت ہے، معیار صحابیت ذات فاطمہ زہرا ہے۔ صحابیت کا پیمانہ پیغمبر گرامی اسلام کی ذات ہے، جو مرحوم اقبال نے کہا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ معیار صحابیت ہے۔ ہمارے نزدیک صحابیت کو ماپنے کا کوئی اور پیمانہ نہیں ہے، یا رسول ہیں یا بطول ہیں، رسول اسلام کی ذات ہے۔ ہماری جانیں قربان رسول اسلام کی وفادار صحابہ پر، رسول اسلام کی اطاعت گزار صحابہ پر، رسول اسلام کے جانثار صحابہ پر، رسول اسلام کا ساتھ دینے والے صحابہ پر، رسول اسلام کے ساتھ مل کر جنگ کرنے والے صحابہ پر، رسول اسلام کو جنگ میں تنہا نہ چھوڑ کر جانے والے صحابہ پر، رسول اسلام پر ہذیان کا الزام نہ لگانے والے صحابہ پر، رسول سے اپنی آوازیں بلند نہ کرنے والے صحابہ پر، رسول اسلام کو قلم دوات دینے والے صحابہ پر، رسول کے دروازے پر گستاخیاں نہ کرنے والے صحابہ پر۔ معیار ذات نبوی ہے، معیار ذات مصطفیٰ ہے۔ صحابیت کا معیار یا رسول ہیں یا آپ کی بیٹی بطول ہیں۔ اسے امام حاکم نشاپوری نے بیان کیا، اسے امام علی متقی ہندی نے بیان کیا، اسے امام شمس الدین ذہبی نے بیان کیا، بڑے بڑے محدثین سب نے اس حدیث کو ذکر کیا۔ پیغمبر نے فرمایا ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاہا۔ آپ اگر رضی اللہ کی بات کرتے ہیں تو پہلے سمجھیں کہ رضی اللہ کون ہے اور رضی اللہ کیسے بنتا ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام رضی اللہ کا معیار دے کر گئے ہیں کہ کون رضی اللہ ہوگا اور کون لعنت اللہ ہوگا۔ ڈھونڈ کے بتائیں اہل اسلام میں سے کون سا ایسا محدث ہے جو اس حدیث کا انکار کر سکے، اس کی سند میں، اس کی دلالت میں، جو پیغمبر نے فرمایا ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاہا۔ اللہ کا غضب فاطمہ کے غضب میں، اللہ کی رضا فاطمہ کی رضا میں ہے۔ یہ عجیب بات ہے۔ آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ پیغمبر گرامی اسلام نے اس حدیث میں اللہ کو اور توحید کو محور قرار نہیں دیا۔ پیغمبر اسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ فاطمہ اس سے راضی ہے جس سے خدا راضی ہے، فاطمہ اس سے ناراض ہے جس سے خدا ناراض ہے، نہ۔ پیغمبر نے فرمایا کہ جس سے فاطمہ راضی اس سے خدا راضی، جس سے فاطمہ ناراض اس سے خدا ناراض۔ ختمی مرتبت نے محور توحید کو قرار نہیں دیا، محور ذات فاطمہ زہرا کو قرار دیا ہے۔ معیار صحابیت ذات فاطمہ زہرا ہے۔ جو فاطمہ زہرا کے دروازے پر جس کا سر جھک جائے گا وہ صحابی بھی بن جائے گا، رضی اللہ بھی بن جائے گا، اور اگر کسی کا سر نہ جھکا اور گستاخی کی رضی اللہ نہیں بنے گا، لعنت اللہ علیہ ضرور بن جائے گا۔ معیار صحابیت صلی اللہ علیہ محمد محمد۔ رضی اللہ ایک منصب ہے، آپ رضی اللہ کے معیار کو نہ گرائیے، ہر ایک کے ساتھ یہ سٹیکر، یہ عنوان مت تھوپیے رضی اللہ کو۔ آپ کثیف ترین اور بد کردار ترین اور اسلام دشمن افراد کے ساتھ رضی اللہ کا ٹائٹل لگا کے کہ ان کی عزت میں اضافہ کریں گے۔ تاریخ چھلک رہی ہے، حدیث کی کتابیں ہیں، سب کچھ بیان ہو چکا ہے۔ آپ نے تو اتنا گرایا ہے رضی اللہ کے معیار کو کہ اٹھ کر یزید جیسوں کے ساتھ بھی رضی اللہ لگا دیا ہے۔ تو کیا آپ نے یزید کے ساتھ رضی اللہ کا ٹائٹل لگا کے یزید کی عزت میں کچھ اضافہ کیا؟ سب جانتے ہیں یزید کی حقیقت کیا ہے۔
آپ نے یزید کے ساتھ رضی اللہ لگا کر یزید کی عزت میں اضافہ نہیں کیا، دنیا کو بتایا کہ رضی اللہ کی حقیقت کیا ہے، رضی اللہ کی حیثیت کیا ہے۔ آج کا یزید ٹرمپ، ڈونلڈ ٹرمپ، لوگ اٹھتے ہیں اور جا کر اسے کہتے ہیں کہ یہ مثلاً اس کو نوبل پیس پرائز مل جانا چاہیے۔ سب جانتے ہیں، خود امریکن جانتے ہیں، خود دنیا کے تمام باشعور انسان ان حقیقتوں سے باخبر ہیں۔ اس وقت دنیا کے سب سے بڑے قاتل کو، سب سے بڑے ظالم کو اگر آپ یہ عنوان دیں، یہ نوبل پیس پرائز دے دیں، اس کو یہ امن اور سلامتی کا یہ تمغہ دینا چاہتے ہیں، یہ اس کی عزت میں اضافہ نہیں ہوگا۔ ہر باشعور انسان جانتا ہے کہ وہ کیا ہے، ہاں لیکن دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ اس طرح کے تمغوں اور ان نوبل پرائزز کی ان کی حیثیت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ صحابیت شرف ہے، صحابیت مقام ہے۔ صحابہ کو الگ رکھیں، بنو امیہ کو الگ رکھیں۔ بنو امیہ کا وجود کب اسلام میں شامل ہوا؟ کیا اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو کر؟ جو شخصیات اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو کر اسلام کے دامن میں آئیں، دیکھیں ان کا کردار۔ ابو ذر، اتنی اذیتیں دی گئیں ابو ذر کو، شہید ربضہ، رول گئے، پردیس میں شہید ہو گئے۔ کیا کیا برداشت نہیں کیا حضرت ابو ذر غفاری نے؟ کبھی شام بھیجا جا رہا ہے، کبھی ربضہ بھیجا جا رہا ہے، ساراؤں میں بھوکے پیاسے شہید ہو گئے۔ لیکن یہ ابو ذر کیسے اسلام لے کے آئے؟ کسی نجومی کی پیشن گوئی پر اسلام قبول نہیں کیا ہے۔ جیسے یہ علامہ جلال الدین سیوطی جیسے محقق نے لکھا ہے، غیر معمولی شخصیتیں جن کی وفات 911 ہجری میں ہوئی، صاحب تفسیر در المنصور، اپنی تاریخ میں تحریر کیا ہے کہ دو افراد نے کیسے اسلام قبول کیا، جو وجوہات ذکر کی ہیں۔ نجومی نے پیشن گوئی کی کہ یہ شخص جس کا نام محمد ہے، جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، ان قریب یہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گا، اور اس کی پیشن گوئی پر اتنا محکم یقین تھا۔ نہ مفادات کے حصول اور امیدوں پر اسلام لے کے آنا اور ہے، اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو کر کیسے اسلام قبول کیا جناب حضرت ابو ذر نے؟ اپنے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کے بڑے بھائی مکہ سے ہو کے واپس آئے، یہ پوچھتے ہیں کہ بتائیں کیا حالات ہیں مکہ کے؟ کہ مکہ کے حالات بہت عجیب ہیں۔ کہ کیا ہوا ہے؟ کہ مکہ اب رہنے کے قابل نہیں ہے، جو جائے امن تھا اب تو بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، باپ بیٹے سے لڑ رہا ہے، ایک گھر میں ناراضگیاں چل رہی ہیں، لڑائیاں چل رہی ہیں، فتنہ و فساد ہے، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ کہ کیوں کیا ہوا؟ کہ ایک شخص محمد ہے، اس کا نام محمد ہے، اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، اور مشرکین کے تمام بتوں کی مخالفت کرتا ہے، لات، منات، حبل، عزا، سب کی مخالفت کرتا ہے، وہ کہتا ہے خدا وحدہ لا شریک ہے۔ کہ اور کیا کہتے ہیں؟ کہ اور یہ کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتا ہے۔ کہ اور بتاؤ، میں جاننا چاہتا ہوں۔ کہ کیا بتاؤں؟ ہر بات نہیں کرتا ہے، روٹین سے ہٹ کر بات کرتا ہے۔ ابو ذر نے کھانا چھوڑا، اٹھے تو کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہ تم نے تو بتایا ہے کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جو معمول سے ہٹ کر باتیں کرتا ہے، نئی باتیں کرتا ہے، جا کے سنوں کیا کہتا ہے۔ یہ جو تم نے باتیں کی ہیں انہوں نے مجھے فکر مند کر دیا، اس کی باتوں میں وزن ہے۔ یہ قرآن مجید ہمیں بیان فرماتا ہے، فَبَشِّرْ عِبَادِيَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ۔ میرے حبیب میرے ان بندوں کو بشارت دیجئے جو ہر ایک کی بات کو انتہائی توجہ سے سنتے ہیں۔ استماع، سماع نہیں، یہ جو آپ بینر دیکھتے ہیں اور اشتہار دیکھتے ہیں، محفل سماع، سماع الگ ہے، استماع الگ ہے۔ گانے کا سماع حرام نہیں ہے، موسیقی کا سماع حرام نہیں ہے، استماع حرام ہے۔ آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، آواز کانوں سے ٹکرا رہی ہے، آپ کا دھیان نہیں ہے تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ گناہ تب شروع ہوگا جب آپ کان دھریں گے اور توجہ سے سننا شروع کریں گے، اور وہ آپ کے وجود پر، دل و دماغ پر، احساسات پر وہ باتیں اگر اثر انداز ہوگی، یہ اسے کہتے ہیں استماع۔ سماع سننا، استماع دقت سے، غور سے سننا۔ اور قرآن فرما رہے ہیں میرے مصطفیٰ میرے ان بندوں کو بشارت دیجئے یستمعون القول، قول کے اوپر الف لام داخل ہے، اس کا مطلب استغراق، یعنی ہر ایک کی بات کو سنو، سب کو سنو۔ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں قدغن نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، ہمیں اپنے عقیدے کی حقانیت پر یقین ہے۔ ہمارے یہاں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ نہ جاؤ اس کی محفل میں نہ بیٹھو، نکاح ٹوٹ جائے گا، نہ۔
ہمیں قرآن نے سکھایا, ائمہ دین نے سکھایا, جاؤ ہر ایک کی بات سنو. یستمعون القول, میرے مصطفیٰ میرے ان بندوں کو بشارت دیجئے, خوشخبری دیجئے جو ہر ایک کی بات سنتے ہیں لیکن سن کر سن نہیں ہو جاتے. فیتبعون احسنہ, پھر چنتے ہیں جو سب سے اچھی بات ہوتی ہے اس کو منتخب کر لیتے ہیں, اس کی پیروی کرتے ہیں, اس کے مطابق زندگی گزارتے. یہ ابو ذر اسی وقت اٹھے, کھانا چھوڑ دیا, اسی حالت میں لباس تبدیل نہیں کیا, پہنچے مکہ. پوچھ رہے ہیں وہ شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, جس کا نام محمد ہے, کہاں ہے؟ اتفاق سے, البتہ ارسطو کہتے ہیں کہ کائنات میں اتفاق نامی چیز وجود نہیں رکھتی, نظام کائنات نظام علل و اسباب ہے, رابطوں کا جہان ہے. مکہ کی سرزمین پر ابو ذر کی ملاقات سب سے پہلے جس ہستی سے ہوئی اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. کہا مجھے محمد مصطفیٰ سے ملنا ہے. کہا آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. علی اپنے ہمراہ لے کر گئے جناب ابو ذر کو, پیغمبر اسلام کے پاس بیٹھے, گفتگو شروع ہوئی اور کہا بتائیے اپنے عقائد, اپنے نظریات, اپنے افکار, میں نے کچھ سنے اور اب آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں. پیغمبر بتا رہے ہیں, ابو ذر سن رہے ہیں, وجود پر لرزت آ رہی ہے. کلام حق ہے جو اثر انداز ہو رہا ہے, روح اتنی پاک ہے, روح اتنی طیب ہے, روح اتنی طاہر ہے. یہ ابو ذر, ابھی پیغمبر کا بیان ختم نہیں ہوا. کہا آقا اجازت دیں میں کلمہ پڑھتا ہوں, مسلمان ہوتا ہوں اور آپ کی شہادت کا, آپ کی نبوت کا اقرار کرتا ہوں, گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. اجازت دیں کہ میں کچھ وقت کے بعد دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوں. جب پاک دل پر کلام حق پڑھا جاتا ہے تو اس کا اثر فوراً ظاہر ہوتا ہے. اٹھے اور اٹھ کر فوراً مسجد الحرام کی طرف چلے, خانہ کعبہ پہنچے جہاں مشرکین تھے, بتوں کی پرستش کر رہے تھے, پوجا کر رہے تھے. ایسے میں گئے اور اہل مکہ کو خطاب کیا, سنو اہل مکہ, میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. سب متوجہ ہو کہ اجنبی کون ہے, کیا کہنا چاہ رہا ہے. جب سب ہمت انگوش ہوئے تو جو پیغمبر سے سنا سب پڑھ کے ان کو اسی طرح سے سنایا, بتایا یہ حق ہے. اور جب وہ متوجہ ہوئے کہ یہ تو پیغمبر سے مل کے آ رہا ہے اور یہ وہی باتیں کر رہا ہے, چاروں طرف سے پتھروں کی بارش ہوئی. ابو ذر لہو لوہان ہو گئے, زخمی ہوئے, اور مولا متقین اٹھا کر لائے ابو ذر کو پیغمبر کی خدمت میں. اور خود امیر المومنین نے اپنے ہاتھوں سے ابو ذر غفاری کی مرہم پٹی کی. اور اس کے بعد یہ تعلق برقرار ہوا جو آخر دن تک رہا. ابو ذر بھی علی کے ساتھ رہے اور علی بھی ابو ذر کے ساتھ رہے. جب خلافت سوم میں جناب ابو ذر کو شہر بدر کر دیا کہ آپ مدینہ نہیں رہ سکتے, اور جب بھیجا گیا اور مروان بن حکم نے یہ بات پڑھ کے سنائی کہ کسی شخص کو اہل مدینہ سے اجازت نہیں کہ ابو ذر کو بدرکا کرے, خدا حافظ کرے اور انہیں رخصت کرنے جائے. لیکن امیر المومنین اپنے دو بیٹوں کے ساتھ, امام حسن, یہ ابو ذر کا مقام ہے, یہ شرف ہے, علی جائیں استقبال کے لیے. ورنہ کتنے لوگ مدینے میں مرے, پیغمبر مولا متقیان کے ہمسائے تھے لیکن کبھی آپ کو اس کے جنازہ میں نہیں دیکھا گیا. ابو ذر, جناب سلمان مدائن میں وفات ہوتی ہے, مولا متقیان مدائن چاہتے ہیں نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے. سمجھنا ہے ابو ذر کی شخصیت کا اندازہ لگانا ہو تو علی, امام حسن, امام حسین کو لے کر استقبال کے لیے گئے. اور ابو ذر نے کہا کہ میری قیامت تک آنے والی نسلوں کے شرف کے لیے کافی کہ علی اپنے بیٹوں کے ساتھ مجھے چھوڑنے کے لیے آئے. اور مروان بن حکم پہلے سے کھڑا تھا کہ دیکھوں کون ابو ذر کے ساتھ کوئی آتا یا نہیں آتا. دیکھا جیسے ہی سامنے علی ابن ابی طالب ہیں, امام حسن, امام حسین, تو کہنے لگا کہ آپ نے خلیفہ کا حکم نہیں سنا تھا کہ کوئی ابو ذر کا بدرکا کرنے نہیں آئے گا, کوئی خدا حافظ کہنے نہیں آئے گا. باقی عجیب انداز ہے, جیسے پیغمبر نے حکم کو اور اس کے بیٹے مروان کو شہر بدر کیا کہ نہ یہ میری زندگی میں مدینے میں قدم رکھ سکتے ہیں, نہ میرے بعد کبھی آ سکتے ہیں. وہی انداز مولا متقیان کا ہے. جب اس نے بات کی تو مولا متقیان نے اسے اس لائق نہیں سمجھا کہ بات کریں, گفتگو کریں, اس کی بات کا جواب دیں. الٹے ہاتھ کا تھپڑ اس کے منہ پہ مارا, جب تک زندہ رہا اس کا چہرہ اسی طرح سے موڑا رہا. جب بات کرتا تھا تھوڑی ہلتی تھی. یہ امیر المومنین, یہ صحابی ابو ذر اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھا, اسلام قبول کیا. آج آپ دیکھتے ہیں لبنان میں جو مسلمان ہیں, باقی خطوں میں بھی دیکھ لیجئے, جہاں بنو امیہ کے ذریعے سے اسلام پہنچا, اسپین ہے, اسپانیہ ہے, غرناطہ ہے, طلع اشبیلیہ, یورپ میں جو اسلام گیا 800 سال حکومت رہنے کے باوجود بات ختم ہو گیا.
لیکن جو پودا ابو ذر نے لگایا کہاں گئے؟ آپ کو لبنان میں شہر بدر کیا گیا. جو پودا لگایا وہ شجرہ طیبہ آج بھی حزب اللہ کی شکل میں باقی ہے. یہ حقانیت ہے جس کا اثر ظاہر ہوتا ہے. جو اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو کے کلمہ پڑھ رہے ہیں یہ صحابی ہیں, یہ شرف صحابیت ہے, یہ بلند ترین درجہ ہے. صحابہ کا بہت مقام ہے. سید سجاد ان کے حق میں دعائے خیر کر رہے ہیں. لیکن بنو امیہ کو صحابہ کے ساتھ مخلوط نہ کیجیے. یہ صحابہ رسول کی, پیغمبر اسلام کی, اصحاب کی توہین ہے. کب اسلام قبول کیا؟ فتح مکہ کے موقع پر. ایک شخص اپنے 2 بیٹوں کے ہمراہ آتا ہے. جب دیکھتا ہے کہ اب کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا, جان کے خوف سے, ایک 18 سال کا بیٹا, ایک 20 سال کا بیٹا ہے, ان کے ہمراہ یہ شخص آتا ہے, پیغمبر سے کہتا ہے ہاتھ بڑھائیں میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. صرف اسلام کا لبادہ اڑا, جان بچانے کے لیے اسلام کا ماسک چہرے پر لگایا اور ڈرتے ہوئے پتہ نہیں پیغمبر اسلام میرے اس شہادتین کے اقرار کو قبول کرے یا نہیں کریں. لیکن پیغمبر نے ہاتھ آگے بڑھا دیا. وہ اس کی تدبیر تھی, یہ خدا کی تدبیر تھی. اور آج کفر نے ارادہ کیا کہ وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر, اسلام کا لباس اوڑھ کر اسلام کی نورانی پیکر میں شامل ہو, اور 22 سال 17 سال جس اسلام کو باہر سے حملے کر کے ختم نہ کر سکا, اس کے اندر شامل ہو کر اس کی جڑوں کو کاٹے, اس کی شاخوں کو کاٹے, اصول کو فروع کو یوں مخلوط کر دے, حق اور باطل کو آمیختہ کر دے, خیر اور شر کو الجھا دے, کہ پھر قیامت تک انسان سر پکڑ کے بیٹھ سکے حق کیا ہے, باطل کیا ہے, خیر کیا ہے, شر کیا ہے, نیکی کیا ہے, بدی کیا ہے, اچھائی کیا ہے, برائی کیا ہے. یہ اس کی کوشش تھی بنو امیہ کی. لیکن اسی دن کے لیے اللہ نے نور حسین ابن علی کو اتارا. حسین کون ہے؟ جیسے شاعر نے کہا کہ جب خیر و شر میں دقت تفریق ہو گئی, بے ساختہ حسین کی تخلیق ہو گئی. اسی دن کے لیے اللہ نے نور حسین ابن علی کو کائنات میں بھیجا. اور اب دوسری طرف دیکھیے, پیغمبر حکیم امت اسلامی ہے. پیغمبر اسلام عقل کل, مجسم عقل, سراپا عقل ہے. اگر کوئی پیغمبر کرام اسلام کے اقدامات کو اور آپ کے افعال اور اعمال کو احساسات جذبات پر حمل کرتا ہے, نواسا تھا اس لیے پیار کرتے تھے اس لیے سواری, تو گھر کے اندر سواری دیں. یہ مدینے کی گلیوں میں کوچوں بازار میں کیوں لے کے آ رہے ہیں حسین کو؟ یہ کیا انداز ہے پیغمبر کرام اسلام کا؟ پہلے بھی تو حسین مکہ میں تھے, مدینہ میں تھے. جب پیغمبر آئے فتح مکہ کے لیے تب تو دروازے پہ نہیں کھڑے ہوتے تھے. لیکن مرحلہ ہے کب پیغمبر نے حسین کے دروازے پر رکنا شروع کیا. یہ باتیں احساسات جذبات عواطف سے بالاتر ہیں. عقل کل پیغمبر اسلام, جس کی زبان وحی کے بغیر حرکت نہیں کرتی, جس کا قدم وحی الہی کے بغیر اٹھتا نہیں ہے. جیسے ہی پروردگار نے یہ دیکھا کہ اب کفر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام میں داخل ہو رہا ہے, اب ضروری ہے کہ فجر کا تعارف کیا جائے اور فجر کا مقام اور شرف دنیا کو بتایا جائے. میں تدریجاً اپنے موضوع کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہوں. فجر سے مراد حسین ابن علی, اور اب پیغمبر فجر کا تعارف کروا رہے ہیں. اس سے پہلے پیغمبر اسلام کا یہ معمول رہا ہمیشہ, روز گھر سے نکلتے مسجد نبوی چلے جاتے, جا کے بیان کرتے, درس دیتے, نماز کے لیے جا رہے ہیں. کبھی کبھار سیدہ زہرا کے یہاں آتے ہیں, لیکن کبھی دروازے پر نہیں رکے. پڑھ لیجئے جا کے جو سیرت اور حدیث کتابیں. لیکن فتح مکہ سے پلٹنے کے بعد پیغمبر کا انداز بدل گیا. اب گھر سے اٹھتے ہیں مسجد نبوی جانے کے لیے, لیکن مسجد جانے سے پہلے ایک دروازے پر کھڑے ہو کر قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں, درود و سلام پڑھتے ہیں. اس گھر میں 2 بچے رہتے, ایک حسن ایک حسین. لیکن حسن اپنے بابا علی کے ساتھ جاتے, حسین کو پیغمبر کرام اسلام ہر روز خود اٹھا کر لے کے جاتے. اور یہ معمول بن گیا, حسین کا مزاج بن گیا. ہر روز امام حسین کو انتظار رہتا, میرے نانا آئیں گے مجھے لے کے جائیں گے. اور کئی مہینے برابر اسی طرح سے جب پیغمبر اسلام حسین کو ہمراہ لے کر جاتے رہے, تو صحابہ کرام کو بھی اندازہ ہو گیا کہ اب پیغمبر ہمیشہ حسین کو لے کے آتے. بالاستیعاب, مسلسل, بغیر وقفے کے, پیہم کئی مہینے تک پیغمبر ہر روز گھر سے نکلنے کے بعد مسجد آنے سے پہلے حسین کے دروازے پر کھڑے ہو کر انتظار کرتے ہیں. حسین تیار ہو کے باہر آتے ہیں, پیغمبر اٹھاتے ہیں, ساتھ لے کے آ جاتے ہیں. اور جب کئی مہینے گزر گئے اور صحابہ کے ذہنوں میں یہ مطلب راسخ ہو گیا, اور سب کو عادت ہوگی کہ پیغمبر اکیلے نہیں آتے, ہر روز حسین کو لے کے آتے ہیں,
تب وہی الہی کے مطابق پیغمبر گھر سے چلے، لیکن آج حکم ہے کہ آج حسین کے دروازے پر نہیں جانا. یہ مشیت پروردگار ہے، یہ حکمت الہیہ ہے. اور پیغمبر اکیلے جب گھر سے چلے تو حسین کے گھر جانے کے بجائے سیدھے مسجد کی طرف چل پڑے. مجھے نہیں معلوم پیغمبر اب کس دل کے ساتھ جا رہے ہیں، لیکن حکم پروردگار ہے، سر تسلیم خم ہے. گئے مسجد میں چلے گئے، صحابہ مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں آج پیغمبر اکیلے آئے. یہاں تک کہ ختمی مرتبہ بڑھتے بڑھتے ممبر کی طرف بڑھے اور فراز ممبر پر تشریف فرما ہوئے. جب ممبر پہ بیٹھے تو حسب معمول خطبہ شروع کیا، بیان شروع کیا، گفتگو شروع کی، مسائل دین حلال و حرام بیان کرنے شروع کیے. اور صحابہ سن رہے ہیں، لیکن حیرت بھی ہے، ذہنوں میں سوال ہے کہ آج اپنے نواسے کو نہیں لے کے آئے. اور وہ بچہ جو برابر کئی دنوں سے اپنے جد بزرگوار رسول اسلام کے ہمراہ آیا کرتا تھا، آج کافی دیر انتظار کے باوجود بار بار متوجہ ہو رہے ہیں آج میرے نانا نہیں آئے، آج پیغمبر اسلام مجھے لینے کے لیے نہیں آئے. یہاں تک کہ جب کافی وقت گزر گیا اور امام حسین نے محسوس کیا کہ آج میرے جد بزرگوار میرے نانا محمد مصطفیٰ کسی وجہ سے نہیں آ سکے، تو خود اٹھے اور چل پڑے مسجد کی طرف. اور جب مسجد پہنچے تو کیا منظر دیکھا کہ پیغمبر گرامی اسلام فراز ممبر پر تشریف فرما ہے اور صحابہ کرام ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہوئے پیغمبر کا بیان سن رہے. اب جگہ نہیں ہے کہ حسین آگے بڑھیں، وہیں پیچھے کسی نقطے میں کسی گوشے میں حسین بیٹھ جائیں، لیکن حسین وہاں نہیں بیٹھے اور چلتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. اور حسین کی کوشش ہے کہ کسی طرح سے خود کو پیغمبر گرامی اسلام کے قریب پہنچانے میں کامیاب ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین ابن علی کا پیغمبر سے وہی تعلق ہے جو مچھلی کا پانی سے ہوتا ہے. نہ حسین محمد مصطفیٰ سے دور رہ سکتے ہیں، نہ پیغمبر اسلام حسین سے دور رہ سکتے. اسی کوشش میں، اسی محبت میں، اسی احساسات و جذبات کے وفور میں حسین بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور صحابہ کی صفوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے. لیکن اس سے پہلے کہ پیغمبر اسلام سے قریب پہنچتے، ناگاہ حسین کا قدم آپ کے دشداشا میں الجھا، حسین الجھ کر گرے. اس سے پہلے کہ بات آگے بڑھاؤں عرض کروں، میرا عقیدہ امامت مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں کہوں کہ حسین گرے، اس لیے کہ حسین امام ہے اور امام بچپنے سے امام ہوتا ہے. جس طرح سے امام کا ایک ایک لفظ جچا تلا اور نپا تلا ہوتا ہے، اسی طرح سے امام کا ایک ایک قدم جچا تلا اور نپا تلا ہوتا ہے. لغزش کا امکان نہیں، لرزش کا امکان نہیں، یہ ممکن نہیں کہ حسین گرے. لیکن آج خود خدا چاہتا ہے کہ حسین گرے تاکہ مقام حسین قیامت تک آنے والے انسانوں پر روشن ہو جائے، عیاں ہو جائے. ادھر حسین گرے، ادھر ختمی مرتبت نے ممبر چھوڑ دیا، بیان روکا، ممبر سے نیچے اترے اور تیزی سے چلتے ہوئے آگے بڑھے. گریا کرتے ہوئے ختمی مرتبت کے وجود پر کپ کپی تاری ہے، زار زار اشک بہ رہے ہیں. آگے بڑھے، حسین کو اٹھایا، سینے سے لگایا، چومنا شروع کیا اور اپنے سینے سے چمٹائے ہوئے اس حالت میں یہ ہچکی بن گئی پیغمبر کی. اور آ کر جب آئے تو امام حسین کو نیچے بٹھانے کے بجائے اپنے ساتھ ممبر پر لے آئے. یہ پہلی دفعہ ہوا کہ پیغمبر جب ممبر پر تشریف لائے تو حسین کو گود میں لیے سینے کے ساتھ چمٹائے ہوئے پیار کر رہے، رو رہے. اصحابہ حیران ہیں. میں دست ادب جوڑ کر روح رسول سے یہ سوال کرتا ہوں، یا رسول اللہ، آپ گھر میں نہیں بیٹھے ہیں، آپ کسی نجی محفل میں نہیں ہیں، آپ مسجد نبوی میں کار رسالت انجام دے رہے ہیں، فرض منصبی انجام دے رہے ہیں. اسلام احساسات، جذبات، عواطف سے بالاتر ہے. کیا حسین کسی بلندی سے گرے، گھر کی چھت سے گرے؟ نہیں، چلتے ہو گرے، خود اٹھ کے بیٹھ جائیں گے. یا جس صحابی کے پاس گرے وہ صحابی بٹھا دے گا. کیا ہوا کہ آپ نے خطبہ روک دیا؟ کیا ہوا کہ آپ ممبر سے نیچے اتر آئے؟ کسی سے کہہ دیں، خود گئے جا کے حسین کو اٹھایا تو وہیں بٹھا دیں. یا اپنے پاس داہنے جانب جہاں ہر روز بٹھایا کرتے تھے حسین ابن علی کو، وہاں بٹھا دیں. یہ ممبر پر کیوں لے کر آ گئے؟ اسلام دین علم ہے، دین عقل ہے، دین آگاہی، دین بصیرت، دین شعور، دین حکمت، احساسات، جذبات، عواطف سے بالاتر. پھر کیوں پیغمبر گرامی اسلام حسین کو اپنے ہمراہ ممبر پر لائے؟ کیوں خطبہ چھوڑا، ممبر سے اترے، دوڑتے ہوئے گئے، حسین کو اٹھا کر لائے؟ وقت نہیں کہ میں وضاحت عرض کروں.
اور اس کے اندر موجود حکمتوں کی طرف اشارے کروں. آج سے چند سو سال پہلے خواجہ معین الدین اجمیری نے کلام کہا تھا. امام حسین پر اب تک کروڑوں اشعار لکھے جا چکے ہیں, ہر زبان میں, عربی میں, فارسی میں, سنسکرت میں, ہندی میں, علاقائی زبانوں میں. لیکن عالمی سطح پر ان اشعار کو جو پذیرائی ملی ہے, شاید کسی شعر کو وہ پذیرائی نہ مل سکی جو خواجہ معین الدین اجمیری نے لکھے. آپ اردو زبان ہیں, آپ میں بعض پٹھان ہوں گے, پنجابی ہوں گے, ہند کو بلتی گلگتی بولنے والے. اس کے باوجود اس مجمع میں سے میں سمجھتا ہوں کوئی ایک فرد ایسا نہیں ہوگا جس کو یہ اشعار یاد نہ ہو جو خواجہ معین الدین اجمیری کے اشعار ہیں. اس کے باوجود کہ ہم فارسی زبان نہیں ہیں, اس کے باوجود ہر ایک بچے کو, بڑے کو, جوان کو یاد ہے. مجالس میں پڑھے جاتے ہیں, ناظم میں ممبر پڑھتا ہے, اشتہارات پر لکھے جاتے ہیں. شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین. خواجہ معین الدین, کیوں شاہ کہہ رہے ہیں حسین کو؟ شاہ تو کوئی اور تھا. یہ کیسا شاہ کہہ رہے ہیں حسین کو جو تخت پر بیٹھتا ہے, تاج پر بیٹھتا ہے, جس کے پاس فوجیں ہوتی ہیں؟ کنا ایسی شاہت مجھے حسین کے لیے سجتی اور جچتی ہوئی نظر نہیں آتی. حسین ایسا شاہ نہیں ہے جو ظاہری لکڑی کے تخت پر بیٹھ کر لوگوں کے جسموں پر حکومت کرتا ہے. حسین وہ شاہ ہے جو قیامت تک آنے والے باضمیر انسانوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے. اچھا, خواجہ معین الدین جب شاہ کہاں تو رک جائیں. آپ آگے بڑھے, اضراب کیا اور کہا نہیں, صرف شاہ نہیں, بادشاہ است حسین. اس لیے کہ شاہ کی شاہی اس کی زندگی کی حد تک ہوتی ہے, لیکن بادشاہ کی حکومت سرمدی ہوتی ہے, لازوال ہوتی ہے, ابدی ہوتی ہے, آفاقی ہوتی ہے, ہمگیر ہوتی ہے, یونیورسل ہوتی ہے, ہمیشہ رہتی ہے. حسین ہمیشہ کے لیے شاہ ہے. خواجہ معین الدین جب شاہ کہہ دیا, بادشاہ کہہ دیا تو بہت کافی ہے, رک جائیے. لیکن خواجہ معین الدین آگے بڑھے اور کہا نا, شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین است حسین. خواجہ معین الدین یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آج کا ملا تو حسین کو دیندار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو وہ تو حسین کے اس کے اقدام کو بغاوت کہتا ہے کہ حسین نے خروج کیا ہے, ظلم کیا ہے, شر کے لیے اٹھے. آپ حسین کو دیندار کہہ دیں, آپ تو اتنا بڑے کہ حسین کو دین کہہ دیا, اور جب دین کہہ دیا تو یہیں پر رک جائیے. آپ اور آگے بڑھے, اضراب کیا, اور آپ نے یہ بھی کہہ دیا دین است حسین, دین پناہ است حسین. لوگ آپ کے بارے میں خیال کریں گے شاید خواجہ معین الدین احساسات, جذبات اور عواطف کی روح میں بہہ گیا اور بڑھتے بڑھتے مبالغہ آرائی سے کام لیا. میں دست ادب جوڑ کر خواجہ معین الدین کی روح سے استفسار کرتا ہوں, اے خواجہ معین الدین, جب شاہ کہہ دیا, بادشاہ کہہ دیا, دین کہہ دیا, تو پھر حسین کو دین پناہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ کہاں سے سمجھ میں آیا آپ کو؟ تو خواجہ معین الدین کا جواب ہوگا, میں نے کردار رسول سے سیکھا, میں نے عمل رسول سے سیکھا, میں نے سنت رسول سے سمجھا, میں نے سیرت مصطفیٰ سے سمجھا کہ مصطفیٰ جو منبر سے بیان کر رہے تھے وہ دین تھا, اور دین کا بیان کسی صورت نہیں رک سکتا. لیکن جب دین کے بیان کے سامنے دین پناہ آ جائے تو دین پناہ کے احترام میں پھر دین کے بیان کو رک جانا چاہیے. اے خواجہ معین الدین, یہ جو آپ نے کہا دین پناہ است حسین, یعنی دین بے پناہ ہوا. کہاں؟ یورپ میں, امریکہ میں, ہندوستان میں, نہ اسلامی سرزمین میں. یہ اسلامی سرزمین میں دین کیسے بے پناہ ہو گیا؟ اگر حسین دین پناہ ہے تو پھر دین کس کے ہاتھوں بے پناہ ہوا؟ وہ جو کلمہ پڑھ رہے تھے. تو اب سمجھ رہے ہیں حسین کون ہے؟ حسین نام ہے دین کو مارے آستین سے بچانے کا. یہ حسین ابن علی ہیں. اب سمجھیں, وقت ختم ہو رہا ہے, شرمندہ ہوں.
کہ کیوں اللہ قرآن میں حسین کا تعارف والفجر سے کر رہا ہے. واو حرف قسم ہے. والفجر مجھے فجر کی قسم. فجر سے مراد حسین ابن علی. ابھی عرض کروں گا آنے والے دنوں میں اس تفسیر کے اندر جو واقعاً عجائبات ہیں اور ایسے ایسے پہلو ہیں, ایسی ایسی جہتیں ہیں. یہ قرآن مجید کی بلاغت ہے, لیکن رک کر صرف فجر کا معنی کروں چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے. والفجر مجھے فجر کی قسم, مجھے حسین کی قسم. ولیال عشر اور مجھے ان 10 راتوں کی قسم جنہیں قیامت تک میں نے حسین کے ساتھ خاص کر دیا. والشفع والوتر اس کا معنی آنے والے دنوں میں عرض کروں گا. واللیل اذا یسر رات کی قسم جب وہ ڈھلنے لگے. اب خدا بشر کو دعوت دے رہے, حل فی ذالک قسم الذی حجر. فجر اس کی وضاحت پھر میں کل کروں گا, آج ایک جملہ عرض کر رہا ہوں. فجر کا مطلب جو امام راغب اصفہانی نے مفردات راغب میں تحریر کیا, فجر یعنی وسیع شگاف. وقت فجر کو فجر کیوں کہتے ہیں, کوئی اور نام کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ یہ وقت رات کی تاریکی کے پردوں کو چاک کر دیتا ہے اور دنیا میں روشنی کا آغاز ہوتا ہے, جس کے بعد انسان دوست اور دشمن کو تشخیص دے سکتا ہے. یہ اپنا ہے, یہ بیگانہ ہے, یہ دوست ہے, یہ دشمن ہے, یہ اچھا ہے, یہ برا ہے. حسین وہ روشنی ہے, حسین وہ نور ہے, حسین وہ فجر ہے. کیا کیا حسین ابن علی نے؟ مسلسل ان دنوں میں جب تک توفیق ہے میں عرض کروں گا, لیکن آج رک کر صرف ایک پہلو کی طرف. خود جس طرح سے فجر کا مفہوم میں نے اشارتاً عرض کیا, اسی طرح سے نماز فجر ہے. سمجھے حسین کا شرف, سمجھے حسین کا مقام, پھر ان احادیث کا مطلب ہمیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. یہ نام حسین کے ساتھ ابھی میں دیکھتا ہوں, جب میں فضائل بھی پڑھ رہا ہوتا ہوں, بہت ساری آنکھیں نم ہوتی ہیں اور اشک جاری ہوتے ہیں. حسین کے ساتھ آنسو کا, اشک کا عجیب تعلق ہے. یہ اشک جو آنسو جو اہل دنیا بہاتے ہیں, جب اشک آنکھ سے بہ جائے اس کی کوئی ارزش نہیں, کوئی حیثیت نہیں, بے قیمت ہے. لیکن یہی آنسو جب حسین ابن علی کے ساتھ جڑ جاتا ہے, منسوب ہو جاتا ہے, اسی آنسو کی قیمت کم از کم جنت قرار پاتی. تو پھر سمجھنا ہوگا کہ حسین کون ہے. کسی نبی کی قبر کی مٹی اٹھا کے کھانا بھی حرام ہے. آپ کسی امام کی قبر کی مٹی اٹھائیں, فقہا سے پوچھیں, حرام ہے. پوری کائنات میں صرف حسین ہے جس کی قبر کی مٹی میں اللہ نے شفا رکھی. یہ حسین کون ہے, کیا کیا حسین نے؟ کامل الزیارات جو ہماری معتبر ترین کتاب ہے, ابن قولوی نے یہ حدیث قدسی تحریر کی. خدا فرماتا ہے جب کوئی زائر اپنے گھر سے کربلا جاتا ہے, حسین کی قبر پر ہاتھ رکھتا ہے یا حسین کی زری کو مس کرتا ہے, تو خدا ارشاد فرماتا ہے, یا عبدی استانف عملک, میرے بندے جا نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کر. قد صرت اليوم كيوم ولدتك امك, آج تو ویسا ہو چکا ہے جیسے اپنی ماں کے بطن سے دنیا میں آیا تھا. یہ حسین کون ہے؟ بات فجر کی ہے تو بس آخری جملے میں بات تمام کروں, شرمندہ ہوں, وقت ختم ہوا ہے, لیکن یہ جی چاہتا ہے کہ یہ بات آج ذکر کر دوں. اب 5 نمازیں پڑھتے ہیں, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. جا کے دیکھیں سیرت اور حدیث کی تمام کتابیں, اجماع ہے امت کے علماء کا. سب سے پہلے کون سی نماز فرض ہوئی ہے؟ ظہر, پھر عصر, پھر مغرب, پھر عشاء, پھر فجر. اور پڑھ لیجئے آپ امام شمس الدین ذہبی سے لے کر شبلی نعمانی تک سیرت کی کتابیں اٹھائیں, سب نے لکھا ہے حدیث میں, سیرت میں, تاریخ میں, کہ مکہ میں ان 5 نمازوں کی رکعتوں کی کل تعداد 10 تھی. 2 ظہر کی, 2 عصر کی, 2 مغرب کی, 2 عشاء کی, 2 فجر کی. کسی ایک مسلمان عالم نے اس پر اختلاف نہیں کیا. اور مدینہ پہنچنے کے دوسرے سال مزید 7 رکعتوں کا اضافہ ہوا. ظہر کے ساتھ مزید 2 رکعتیں, عصر کے ساتھ مزید 2 رکعتیں, مغرب میں 1 رکعت کا اضافہ ہوا اور عشاء کے ساتھ 2 کا. لیکن فجر کی 2 رکعتوں کو پروردگار نے بدستور مدینہ میں 2 رکھا, نہ 1 اضافہ کیا نہ 2 کا. کیوں؟
خمینی مجھ چکن اور آیت اللہ حسن زادہ عاملی اور باقی عرفاء نے اس کی تفسیر میں یہ جملے تحریر کیے کہ سب سے پہلی نماز جو مسلمانوں پر فرض ہوئی یہ ظہر ہے. ظہر کی پہلی 2 رکعتیں شارع مقدس خدا سبحان نے اول جال میں 2 رکعتیں فرض کی. دوسری 2 رکعتیں جو حق تعالی نے مدینہ پہنچنے کے دوسرے سال مسلمانوں پر فرض کی اعزاز مصطفیٰ میں، عزت مصطفیٰ میں اپنی عبادت میں اضافہ کیا. یہ 2 رکعتیں عزت مصطفیٰ کی تجلی کا مظہر ہیں. عصر کی 2 رکعتیں اعزاز علی ابن ابی طالب میں، مغرب کی 1 رکعت کو اعزاز فاطمہ زہرا میں، عشاء کی 2 رکعتوں کو اعزاز امام حسن مجتبی میں مسلمانوں پر فرض کیا اور اپنی عبادت میں اضافہ کروایا. لیکن فجر کی 2 رکعتوں کو پروردگار نے مدینہ میں بدستور 2 رکھا. کیوں؟ بشر کو یہ سمجھانے کے لیے کہ جو خدا کا ہے وہ حسین کا ہے، اور جو حسین کا ہے وہ خدا کا ہے. ابھی آپ لاہور میں بیٹھے، لاہور میں رہیں، گھر میں رہیں، ظہر کی 4 پڑھیں گے، عصر کی 4 پڑھیں گے، عشاء کی 4 پڑھیں گے. لیکن اگر آپ پشاور چلے جائیں، کراچی قریب میں دوسرے شہر چلے جائیں جہاں 48 کلومیٹر کا فاصلہ ہو یا آنے جانے کا 48 کلومیٹر ہو، اور اگر سفر گناہ نہیں ہے تو یہ 4 رکعتی نمازیں قصر ہو جائیں گی. ظہر کی 4 کے بجائے 2 پڑھیں گے، عصر کی 4 کے بجائے 2 پڑھیں گے، عشاء کی 4 کے بجائے 2 پڑھیں گے. لیکن مغرب کی 3 رکعتیں سفر میں بھی 3، حضر میں بھی 3. فجر کی 2 رکعتیں سفر میں بھی 2، حضر میں بھی 2. تو سوال کریں خدائے حکیم خالق عقل پروردگار سے کہ پروردگار جب ظہر و عصر و عشاء میں تخفیف کی گنجائش رکھی، قصر کی گنجائش رکھی، تو پھر مغرب اور فجر میں کیوں یہ تخفیف نہیں رکھی؟ تو خدا فرمائے گا کہ میں اپنا حق معاف کر سکتا ہوں، میں مصطفیٰ کا حق معاف کر سکتا ہوں، میں علی کا حق معاف کر سکتا ہوں، میں حسن کا حق معاف کر سکتا ہوں، لیکن میں کبھی نہ حق کے فاطمہ زہرا معاف کر سکتا ہوں، نہ حق کے حسین ابن علی معاف کر سکتا ہوں. انبیاء مدیون ہیں حسین ابن علی کے. قیامت تک آنے والا ہر شریف انسان مقروض ہے حسین ابن علی کا. کوئی ذی روح قیامت تک حسین ابن علی کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا. آنے والے دنوں میں شرف حسینی میں عرض کروں گا، مقام حسینی کیا کیا امام حسین نے. یہ گفتگو کا دوسرا مرحلہ کل سے آغاز ہو جائے گا. کوئی انسان قیامت تک حسین ابن علی کا حق ادا نہیں کر سکتا. اگر آپ قیامت تک خون کے آنسو بہاتے رہیں، وہ ایک تماچا جو حسین کی بیٹی سکینہ کے رخسار پر لگا، اللہ کی قسم ہم کبھی اس احسان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. ساری کائنات مدیون ہے، مقروض ہے، ممنون ہے، احسان مند ہے حسین ابن علی کی. لیکن حسین کسی کی ممنون نہیں ہے سوائے ایک ذات کے، اور اس ہستی کا نام ہے زینب بنت علی. آتے ہوئے جاتے ہوئے راستے میں لوگ ملتے ہیں، کہتے ہیں مولانا التماس سے دعا. مومن ایک دوسرے سے کہتا ہے میرے لیے دعا کریں، التماس کرتے ہیں دعا کی. اور حسین جو خود اہل جنت کے سردار ہیں، ساری زندگی 57 سالوں میں حسین نے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ آپ میرے لیے دعا کرنا. لیکن شہادت سے کچھ دیر پہلے جب بہن سے رخصت ہو رہے تھے، ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں یا اختی لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، بہن زینب مجھے کبھی نماز تہجد میں فراموش نہ کرنا. ساری کائنات مدیون حسین ابن علی کی. حسین مقروض ہیں زینب بنت علی کے. صرف حسین نہیں، امام زمانہ تک سارے ائمہ ہر ایک شکریہ ادا کر رہا ہے. وقت ختم ہو رہا ہے، بس جلدی جلدی 2 جملے عرض کروں. یہاں تک کہ آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے ہیں کہ مجھے آقا امام زمانہ خواب میں آئے اور مجھ سے کہا مرشی جاؤ فلاں گلی میں ایک شاعر رہتا ہے، اس سے میرا سلام پہنچاؤ اور اس سے کہو رات جو اشعار تم نے لکھے ہیں زمانے کا امام تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہے. آقا مرشی کہتے ہیں یہ خواب دیکھا تو دوسرے دن میں اسی مقام پر جو امام نے بتایا میں چلا گیا، جا کے شاعر کو سلام کیا اور اس کو پیغام دیا
کہ رات جو تم نے اشعار لکھے زمانے کا امام تمہارا شکریہ ادا کر رہے ہیں. اور شکریہ ادا کر کے آقا مرشی کہتے ہیں جب میں واپس آنے لگا تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں دیکھوں کہ وہ کیسے اشعار ہیں کہ جن کے لیے امام زمانہ اس شاعر کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. میں نے کہا شاعر اگر مناسب سمجھو وہ اشعار اٹھا کے لے آؤ میں بھی دیکھ لوں. وہ شاعر اشعار اٹھا کر لایا. وہ شعر جس کا پہلا شعر یہ تھا کہ سر نئی در نئی نوا می ماند اگر زینب نہ بود, کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نہ بود, کربلا ہی میں رہ جاتی اگر زینب بنت علی نہ ہوتی. کیا کیا زینب بنت علی نے؟ شب عاشور 2 بچے ہیں اور دونوں کے سر اپنی ماں کی گود میں, ایک کا نام اون ہے ایک کا نام محمد ہے. اپنے ہاتھوں سے زینب بنت علی دونوں بچوں کے بالوں میں ہاتھوں سے انگلیاں پھیر رہی ہیں, ہاتھوں سے کنگھی کر رہی ہیں اور ساتھ وصیتیں کر رہی ہیں اور فرماتی ہیں میرے بچوں, اے اون اے محمد, آپ علی ابن ابی طالب کے نواسے ہو, آپ جعفر طیار کے پوتے ہو. اے میرے شیرو میرے بہادرو, کل آپ نے میدان جنگ میں جانا ہے اور کل آپ نے کوشش کرنی ہے جو آپ کے ماموں حسین ابن علی کا سب سے بڑا دشمن ہے جو انہیں قتل کرنا چاہتا ہے, آپ نے کوشش کر کے عمر ابن سعد تک پہنچنا ہے اور عمر ابن سعد کو قتل کرنا ہے. اور اے میرے بیٹو اے اونو محمد, جب آپ جنگ کرتے کرتے اگر شط فرات تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤ اور دریا کے کنارے پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤ, اے میرے بچوں خبردار پانی نہ پینا اس لیے کہ تمہارے ماموں حسین کے بچے تم سے زیادہ پیاسے ہیں. یہاں تک کہ عاشور کا دن طلوع ہوا اور ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے بچوں کو رخصت کیا, جاؤ اپنے امام پر قربان ہو جاؤ. بچے گئے لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد ثانیہ زہرا کی نگاہ پڑی اونو محمد پر. پوچھا بچوں میں نے آپ کو رخصت کیا تھا پھر یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ یہاں تک ان بچوں نے کہا ماما اے ماں آپ نے اجازت دے دی لیکن ماموں اجازت نہیں دے رہے, آقا حسین اجازت نہیں دے رہے. ایک مرتبہ خود چل کر گئیں اور کہنے لگی بھیا حسین میرے بچوں کو قبول کیجئے, میرے بچوں کی قربانی قبول کیجئے. کہا بہن زینب شاید ان کا بابا عبداللہ بن جعفر راضی نہ ہو. تو کہا کہ مجھے عبداللہ بن جعفر نے یہ کہا تھا کہ اگر جنگ کا مرحلہ آ جائے, اگر نبرد کا مرحلہ آ جائے تو آپ اپنے بیٹوں کو علی اکبر سے پہلے میدان کی طرف روانہ کرنا, آپ میرے اونو محمد کو علی اکبر سے پہلے روانہ کرنا. پھر امام حسین نے تحمل کیا. ثانیہ زہرا نے فرمایا میں آپ کو اپنے حق کا واسطہ دیتی ہوں, میرے بیٹوں کی قربانی قبول فرمائیے. یہاں تک کہ امام حسین نے قبول کیا اور اب دونوں شہزادوں کو تیار کیا گیا, جناب اون کو جناب محمد کو تیار کرنے کے بعد اب میدان جنگ کی طرف روانہ کیا گیا. اور جب میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئے تو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا, جناب محمد نے اون سے کہا کہ میں میمنہ کی طرف سے جاؤں گا, اب میسرہ کی طرف سے حملہ آور ہونا اور کوشش کرنا کہ صفوں کو چیرتے ہوئے ہم قلب لشکر تک آئیں اور قلب لشکر میں جو آقا حسین کا دشمن ہے عمر ابن سعد اس تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں, جیسے ماں نے وصیت کی ہم اسے قتل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. ایک مرتبہ علی کے نواسے جعفر طیار کے پوتے صفیں الٹتے ہوئے میمنہ سے گزر رہے ہیں, ایک بھائی میسرہ سے گزر رہے اور دشمنوں کے درمیان سے جب گزرتے ہوئے قلب لشکر کے قریب پہنچے اور عمر ابن سعد کی نگاہ ان 2 شہزادوں پر پڑی. ایک مرتبہ ان کے تیور دیکھ کر گھبرایا, ایک مرتبہ ڈرا کہ یہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہے. اعلان کیا میرے سپاہیوں یہ بچے میرے قریب نہ آنے پائے, مجھ تک آنے سے پہلے ان کا کام تمام کرو. 12 جرنیل اپنے سپاہیوں کے ہمراہ ایک مرتبہ اونو محمد پر ٹوٹ پڑے. جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار ہے وہ ہر ہتھیار چلا رہا ہے, یہاں تک کہ اون کے سر پر ایک گرز لگا. زینب کا بیٹا زمین پر آیا, محمد کے سر پر کسی شقی نے تلوار ماری, دونوں بھائی زمین پر آئے اور گھوڑے سے گرتے ہی اون کی شہادت ہوئی. لیکن محمد میں رمق حیات باقی تھی. آواز بلند کی ماموں جان آقا حسین میرا آخری سلام قبول کیجئے. حسین ابن علی نے ابو الفضل عباس کو آواز دی بھیا عباس آؤ اونو محمد کو لینے کے لیے. دونوں بھائی پہنچے اور جیسے امام حسین جناب محمد کی لاش کے قریب پہنچے رمق حیات باقی تھی. ایک مرتبہ لب ہلے, کہتے ہیں ماموں جان جا کر ہماری مادر گرامی جناب زینب کو بتائیے گا کہ ہم دونوں شط فرات کے قریب پہنچ گئے تھے, اس کے باوجود ہم نے پانی نہیں پیا.
हमने पानी नहीं पिया, हमने उनकी वसीयत पर अमल किया है। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने मोहम्मद का लाशा उठाया, जनाब अब्बास ने ओन का लाशा उठाया, लेके वापस पहुंचे और जाकर जब खयाम के बाहर रखा, सारी बीबियां जमा हुई। इससे पहले जो भी लाशा जाता था, सानिए ज़हरा सबसे पहले आती थी, लेकिन आज सब बीबियां मौजूद हैं, सानिए ज़हरा अभी तक नहीं आई। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने फरमाया, फिजा जाकर मेरी बहन ज़ैनब को बताएं ओनो मोहम्मद की लाशें आ चुकी हैं। एक मर्तबा खयाम से निकली हैं, बाहर आई, दोनों लाशों के दरमियान बैठी, एक हाथ ओन के सीने पे रखा, एक हाथ मोहम्मद के सीने पे रखा, दोनों आंखों को बंद किया, कहा आप दोनों तो कुर्बान हो गए, मेरा भाई अकेला है, अब मैं अपने भाई पर क्या कुर्बानी दूंगी। यहां तक कि यह आशूर का दिन गुजर गया। इसके बाद फिर 11 मुहर्रम, पूरे रास्ते में इस 21 दिन के सफर में सानिए ज़हरा ने कभी सर उठाकर अपने बेटों के सरों की तरफ नहीं देखा। फिर शाम में जब शहीदों के लाशें लाए गए, हर शहीद पर गिरिया किया, भाई हुसैन पर गिरिया किया, लेकिन ओनो मोहम्मद पर गिरिया नहीं किया। यहां तक कि जब सारा सफर करके बीबी वापस मदीना पहुंची है, कब्र रसूल पर गई, लेकिन वहां भी ओनो मोहम्मद की बात नहीं की। यहां तक कि अपनी मां फातिमा ज़हरा की कब्र पर पहुंची, वहां पर भी ओनो मोहम्मद की बात नहीं की। सारा रास्ता एक अश्क नहीं बहाया, लेकिन जैसी घर में गई, उस हुजरे पर निगाह पड़ी जहां ओनो मोहम्मद के बिस्तर देखे, ओनो मोहम्मद की जाए नमाजें देखी। एक मर्तबा माँ है, दिल फट गया, जाए नमाजें उठाई। या हुसैन, हुसैन, या 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 हुसैन, पढ़ा रहे, या हुसैन, या हुसैन। मैं तेरी लाश ते आया वीर वे, वीर वे, मैं तेरी लाश ते आया वीर वे, वीर वे, मैं तेरी लाश ते आया वीर वे, वीर वे, मैं तेरी लाश ते आया वीर वे, वीर वे। जा पाया मौत जुदाइयां, जा पाया मौत जुदाइयां वीर वे, हाय वीर वे, मैं तेरी लाश ते आया वीर वे, वीर वे, मैं तेरी लाश ते आया वीर वे, वीर वे, मैं तेरी लाश को पामाल होंदा मैं दी रही, मैं तेरी लाश को पामाल होंदा मैं दी रही, मैं देंदी रही आ दुहाइयां वीर वे, वीर वे, मैं देंदी रही आ दुहाइयां, मैं देंदी रही आ दुहाइयां वीर वे, हाय वीर वे, मैं तेरी लाश ते आया वीर वे, वीर वे, मैं तेरी लाश ते आया वीर वे, वीर वे, मैं तेरी लाश को पामाल होंदा मैं दी रही, मैं तेरी लाश को पामाल होंदा मैं दी रही, मैं देंदी रही आ दुहाइयां वीर वे, वीर वे, मैं देंदी रही आ दुहाइयां, मैं देंदी रही आ दुहाइयां वीर वे, हाय वीर वे, मैं तेरी लाश ते आया वीर
ਵੀਰ ਵੇ ਮੈਂ ਤੈਂਡੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਆਈਆਂ ਵੀਰ ਵੇ ਹਾਇਆ ਕਰਨ ਜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਾਤਿਮਾ ਜਾਈਆਂ ਹਾਇਆ ਕਰਨ ਜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਾਤਿਮਾ ਜਾਈਆਂ ਰਸਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਤੇ ਨਾਈਆਂ ਵੀਰ ਵੇ ਰਸਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਤੇ ਨਾਈਆਂ ਰਸਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਤੇ ਨਾਈਆਂ ਵੀਰ ਵੇ ਆਏ ਵੀਰ ਵੇ ਮੈਂ ਤੈਂਡੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਆਈਆਂ ਵੀਰ ਵੇ ਮੈਂ ਤੈਂਡੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਆਈਆਂ ਵੀਰ ਵੇ ਹਾਇਆ ਕਰਨ ਜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਾਤਿਮਾ ਜਾਈਆਂ ਹਾਇਆ ਕਰਨ ਜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਾਤਿਮਾ ਜਾਈਆਂ ਰਸਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਤੇ ਨਾਈਆਂ ਵੀਰ ਵੇ ਰਸਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਤੇ ਨਾਈਆਂ ਰਸਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਤੇ ਨਾਈਆਂ ਵੀਰ ਵੇ ਹਾਏ ਵੀਰ ਵੇ ਮੈਂ ਤੈਂਡੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਆਈਆਂ ਵੀਰ ਵੇ ਮੈਂ ਤੈਂਡੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਆਈਆਂ ਵੀਰ ਵੇ ਤੜਪ ਕੇ ਵੇਖੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਚਾਦਰਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਤੜਪ ਕੇ ਵੇਖੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਚਾਦਰਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਮਰਨ ਕੀ ਵੇਲਾਈਆਂ ਵੀਰ ਵੇ ਸ਼ਿਮਰਨ ਕੀ ਵੇਲਾਈਆਂ ਸ਼ਿਮਰਨ ਕੀ ਵੇਲਾਈਆਂ ਵੀਰ ਵੇ ਹਾਏ ਵੀਰ ਵੇ ਮੈਂ ਤੈਂਡੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਆਈਆਂ ਵੀਰ ਵੇ ਮੈਂ ਤੈਂਡੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਆਈਆਂ ਵੀਰ ਵੇ ਤੜਪ ਕੇ ਵੇਖੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਚਾਦਰਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਤੜਪ ਕੇ ਵੇਖੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਚਾਦਰਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵਰਦੇ ਪੀਰੇ ਨਹਾਈਆਂ ਵੀਰ ਵੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਵੇਲਾਈਆਂ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਵੇਲਾਈਆਂ ਵੀਰ ਵੇ ਹਾਏ ਵੀਰ ਵੇ ਮੈਂ ਤੈਂਡੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਆਈਆਂ ਵੀਰ ਵੇ ਮੈਂ ਤੈਂਡੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਆਈਆਂ ਵੀਰ ਵੇ ਅਮੀਰ ਆਂਦੀ ਜ਼ੈਨਬ ਡਸਾ ਕਿਧਰ ਜਾਵਣ ਅਮੀਰ ਆਂਦੀ ਜ਼ੈਨਬ ਡਸਾ ਕਿਧਰ ਜਾਵਣ ਤੇ ਦਰ ਦਸਤਾਈਆਂ ਵੀਰ ਵੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਦਰ ਦਸਤਾਈਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਦਰ ਦਸਤਾਈਆਂ ਵੀਰ ਵੇ ਹਾਏ ਵੀਰ ਵੇ ਮੈਂ ਤੈਂਡੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਆਈਆਂ ਵੀਰ ਵੇ ਮੈਂ ਤੈਂਡੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਆਈਆਂ ਵੀਰ ਵੇ ਅਮੀਰ ਆਂਦੀ ਜ਼ੈਨਬ ਡਸਾ ਕਿਧਰ ਜਾਵਣ ਅਮੀਰ ਆਂਦੀ ਜ਼ੈਨਬ ਡਸਾ ਕਿਧਰ ਜਾਵਣ ਤੇ ਦਰ ਦਸਤਾਈਆਂ ਵੀਰ ਵੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਦਰ ਦਸਤਾਈਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਦਰ ਦਸਤਾਈਆਂ ਵੀਰ ਵੇ ਹਾਏ ਵੀਰ ਵੇ ਤੈਂਡੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਆਈਆਂ ਵੀਰ ਵੇ ਮੈਂ ਤੈਂਡੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਆਈਆਂ ਵੀਰ ਵੇ ਜਾਪਾਈਆਂ ਮੌਤ ਜੁਦਾਈਆਂ ਜਾਪਾਈਆਂ ਮੌਤ ਜੁਦਾਈਆਂ ਵੀਰ ਵੇ ਹਾਏ ਵੀਰ ਵੇ ਮੈਂ ਤੈਂਡੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਆਈਆਂ ਵੀਰ ਵੇ ਮੈਂ ਤੈਂਡੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਆਈਆਂ ਵੀਰ ਵੇ ਯਾ ਹੁਸੈਨ